بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، بڑی خبر اور بریکنگ نیوز کیا! شہباز شریف نے اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز سے بغاوت کر دی ہے۔ خواجہ آصف اور حمزہ شہباز شریف سمیت دیگر اہم ترین بڑے رہنما نواز لیگ کے آج نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں کیوں نظر نہیں آئے؟ صرف اور صرف مریم نواز اور احسن اقبال کیوں موجود تھے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا مریم نواز کے خلاف پارٹی کے اندر اندرون خانہ بڑی کارروائی شروع ہو گئی ہے؟ اور کیا، جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے بعد نواز لیگ کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل تیز ہوگا اور جو اہم ترین رہنما ہیں وہ فاصلہ اختیار کریں گے اپنی پارٹی قیادت سے، اور کیا اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اس ویڈیو کے اندر، لیکن پہلے ہم آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ کل بروز 14 ستمبر مسلم لیگ نواز کا ایک PMLN_ORG کے نام سے ایک جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ، جہاں پر عظمیٰ بخاری کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ مسلم لیگ نواز 15 ستمبر سے پنجاب کی ڈویژنل سطح کی تنظیمی میٹنگز کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اجلاس کل سے شروع ہے، یعنی 15 ستمبر سے، اور میٹنگ میں پارٹی قائد میاں نواز شریف خصوصی خطاب کریں گے، جس میں پارٹی صدر میاں شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر مرکزی رہنما شرکت کریں گے، اور پارٹی کی تنظیمی میٹنگز 15 ستمبر سے 30 ستمبر تک جاری رہیں گی، اور تنظیمی میٹنگز خصوصاً پنجاب کی ڈویژنل سطح پر۔ اچھا، اگر یہ ہم بیانیہ مان لیں ان چند ملازم صحافیوں کا یا ان جعلی بیانات کا جو مریم نواز اور شہباز شریف کی جانب سے صرف کارکنان کو خوش کرنے کے لیے آئے کہ ہم نے کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور کلین سویپ کیا ہے، کلین سویپ کا انہوں نے ذکر کیا، تو اس کلین سویپ کے فوراً بعد بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی جشن منایا جاتا، ڈویژنل سطح کے اوپر تنظیمی میٹنگز کا فیصلہ کیا گیا، جس میں نواز شریف خود خطاب کر رہے ہیں ایک ایسے موقع کے اوپر جبکہ PDM جو ہے وہ ایکٹیو نہیں رہی، پیپلز پارٹی NP اپنی لائن اختیار کر چکی، مولانا اپنے جلسے کر رہے ہیں، اور آپ ڈویژنل سطح پر تنظیمی میٹنگز کا آغاز کر رہے ہیں پنجاب میں لوکل باڈیز اور پورے ملک میں لوکل باڈیز کے نتائج کے بعد۔ اس کی وجہ کیا ہے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے تاکہ وہ پروپیگنڈا بھی جو ہے وہ ایک طرف رہ جائے اور ختم ہو، اس پر زد پڑے، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں شہباز شریف اور دیگر لوگوں نے شرکت کیوں نہیں کی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں جناب کہ کینٹونمنٹ کے جو بلدیاتی انتخابات تھے وہ ملک کے 219 حلقوں کے اندر ہوئے، جس میں سے نواز لیگ نے 53 نشستیں حاصل کیں اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ 63 کے قریب نشستیں حاصل کیں، اور آزاد امیدوار ملا کر پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی جو امیدوار ہیں ان کی تعداد تقریباً 99 کے قریب ہے، اور نواز لیگ کے حمایتی امیدوار کی تعداد ملا کر تقریباً 66 کے قریب ہے۔ اچھا، اب کہا یہ گیا کہ انہوں نے کلین سویپ کر لیا، تو جناب تفصیلات جو ہیں کہ 40 کے قریب جو نشستیں ہیں وہ صرف اور صرف پنجاب کے 2 شہروں راولپنڈی اور لاہور سے حاصل کی گئیں، اور اس کے بعد جناب اس میں سندھ اور KPK کی بھی 8 نشستیں شامل کر لی جائیں تو یہ بنتی ہیں 48، اور باقی 5 یا 6 نشستیں پورے پنجاب کے جو کہ 119 وارڈ حلقے ہیں اس میں سے حاصل کی گئیں۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب میں کون سا وہ کلین سویپ تھا جو نواز لیگ کو ملا، اور جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف 4 صوبوں بلکہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ نشستیں حاصل کیں، ماں سوائے جو ہے وہ لاہور اور راولپنڈی کے۔ ملتان میں بھی جو امیدوار کامیاب ہوئے وہ آزاد امیدوار تحریک انصاف کے ساتھ الائن تھے۔ یہ وہ ماحول تھا کہ مسلم لیگ نواز کو ڈویژنل سطح کے اوپر پنجاب میں پارٹی کو دوبارہ سے منظم کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ میاں نواز شریف براہ راست خطاب کریں گے، یہ اجلاس منعقد کیے جائیں گے، اور تاکہ دیکھا جائے کہ اتنی بری کارکردگی کی جو نواز لیگ کی رہی اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا نواز لیگ صرف پنجاب کی 6 اضلاع تک محدود ہو چکی ہے، اور آئندہ آنے والے الیکشن میں جو کہ صرف اور صرف پنڈی اور لاہور میں نہیں ہونا، جو کہ صرف اور صرف سینٹرل پنجاب میں نہیں ہونا، جو کہ صرف اور صرف پنجاب میں نہیں ہونا، جو کہ پورے ملک میں ہونا ہے، تو نواز لیگ پورے ملک میں کہیں بھی نظر نہیں آئی بلکہ پنجاب میں بھی صرف چند اضلاع میں نظر آئی۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس لیے یہ اجلاس بلایا گیا، لیکن لینے کے دینے پڑ گئے۔ باقاعدہ طور پر اس اجلاس میں کہا گیا کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز شرکت کریں گے اس اجلاس کے اندر، باقاعدہ طور پر بتایا گیا۔ لیکن آج ہوا کیا ہوا جناب کہ اہم ترین یہ اجلاس ہوا، اور اس اہم ترین اجلاس میں خبر جناب یہ آئی کہ
مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف اور خواجہ آصف سمیت جو اہم ترین رہنما ہیں وہ شریک نہیں ہوئے، اور اجلاس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ تا حیات قائد نواز شریف کی زیر صدارت ہوا، اور جو تصاویر اس حوالے سے آئیں، جو ہم نے دیکھیں، جو فوٹیجز آئیں، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز اور رانا ثناء اللہ موجود تھے، احسن اقبال بھی موجود تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، حمزہ شہباز شریف، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رانا تنویر، اس کے ساتھ ساتھ جناب خواجہ سعد رفیق، یہ تمام جو اہم ترین قیادت تھی یہ کہاں تھی اور کیوں موجود نہیں تھی؟ کیونکہ اگر پنجاب کے ڈویژنل سطح کے حوالے سے یہ اجلاس تھا، سوال تو بنتا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب میڈیا پہ یہ سوالات سامنے آئے کہ کیوں شریک نے ہوئے، جب اس حوالے سے چہمگوئیاں ہوئیں، جب خبریں آنا شروع ہوئیں کہ کیا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نون لیگ میں سے شین لیگ نکل گئی ہے اور ایک فاصلہ اختیار کر لیا گیا ہے مریم نواز سے، تو اس کے بعد پھر ایک بیان سامنے آیا مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری کا، اور انہوں نے شہباز شریف کی عدم شرکت کی وضاحت کی۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف بلوچستان کی تنظیمی عہدیداروں سے ان کی میٹنگز شیڈیول تھیں، یعنی شیڈیول میٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ ایک دن پہلے بھی پھر شیڈیول ہوں گی، شیڈیول فوری تو نہیں ہوتی نا، شیڈیول میٹنگ سے یہی مراد ہے کہ وہ پہلے سے شیڈیول تھیں، اور اگر وہ پہلے سے شیڈیول تھیں تو صرف 24 گھنٹے پہلے آپ نے جو ٹویٹ کیا، میں وہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ جو ٹویٹ کیا گیا، اس ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ جو عظمیٰ بخاری ہیں وہ خود یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ٹویٹ کے اندر واضح طور پر کہ پارٹی صدر شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر مرکزی رہنما جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ اور پھر جناب انہوں نے یہ کہا کہ جو حمزہ شہباز تھے ان کے متعلق یہ اطلاعات آئیں، ان کے متعلق جو پارٹی کے لوگ تھے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے، بلکہ اس حوالے سے بھی ٹویٹ میں پرویز ساندرا صاحب کا شیئر کر دیتا ہوں کہ شہباز شریف خرابی طبیعت کے باعث اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے، جبکہ حمزہ شہباز نتھیا گلی ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، اور خواجہ آصف کے متعلق کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اب آپ خود جان لیجئے کہ 14 ستمبر کو کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر مرکزی قائدین شرکت کریں گے۔ مرکزی قائدین کا لفظ استعمال کیا گیا، تو مرکزی قائدین میں کیا سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مرکزی قائدین میں کیا خواجہ آصف، مرکزی قائدین میں کیا خواجہ سعد رفیق، مرکزی قیادت میں کیا رانا تنویر شامل نہیں؟ تو یہ مرکزی قیادت کہاں تھی؟ اور پھر یہ کہا گیا کہ شہباز شریف شرکت کریں گے، شیڈول پہلے سے دیا گیا، اور پھر عظمیٰ بخاری نے یہ کہا کہ ان کی میٹنگ بلوچستان کے عہدیداروں کے ساتھ شیڈول تھی، اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی، جبکہ اسی لمحے ایک اور مسلم لیگ نواز کے جو ترجمان ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف خرابی طبیعت کی وجہ سے نہیں آ سکے، جبکہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ نتھیا گلی ہونے کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ اور اگر ایسی بات تھی تو یہ چیزیں پہلے سے طے تھی، تو پھر عظمیٰ بخاری کو ایک دن پہلے ٹویٹ کر کے یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ نہ صرف حمزہ شہباز شریف ہوں گے، حمزہ شہباز شریک ہوں گے، بلکہ شہباز شریف بھی شریک ہو گئے۔ یہ خبر اور یہ معاملہ یہ بتاتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر بالکل بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور یہ بات اب روزے روشن کی طرح عیاں ہے، چاہے یہ ٹیکٹکس ہوں، چاہے جانتے بوجھتے ہوئے ہوں، چاہے کسی فارمولے کے تحت ہوں، لیکن بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں موجود ہیں، جو کہ ٹیکٹکس اور فارمولے کے تحت اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ ماضی میں یہ ٹیکٹکس اور فارمولے استعمال کیے جاتے رہے۔ باقاعدہ طور پر 2 بیانیے ہیں جس کے اوپر خواجہ آصف جو ہے وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بھی بارہا بات کر چکے، 2 ٹی وی پروگرام میں بات کر چکے، شہباز شریف بھی مریم نواز کو ابھی سیاست سیکھنے کا مشورہ دے چکے، حمزہ شہباز کی جانب سے بھی دبے الفاظ میں اس قسم کے بیانات آ چکے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ، کیونکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پنجاب کی سطح تک اختلافات ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز تو بن ہی گئی، پنجاب کی پارٹی ہے، بلکہ پنجاب کو چھوڑ کے کچھ 6 اضلاع کے قریب جو ہے وہ اس کی پارٹی بن چکی ہے، اور اس کے اندر بھی اگر جو ہے وہ مریم نواز کا اپنا ایک گروپ ہے جس میں رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال جیسے لوگ شامل ہیں، تو شہباز شریف کا بھی ایک گروپ ہے جس میں آپ کو نظر آیا کہ حمزہ شہباز اور خواجہ آصف جیسے لوگ جو کہ ان کے اس بیانیے کو سپورٹ نہیں کر رہے، جس میں ایک کو مفاہمتی بیانیہ کہا جاتا ہے اور ایک کو مزاحمتی بیانیہ کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے کارکنان پہلے تو مایوس تھے ہی، جن کی مایوسی کو خوشی میں بدلنے کی کوشش جو ہے وہ جاوید لطیف نے یہ بیان دے کر کی کہ نواز شریف اسی سال واپس آ رہے ہیں، جو کہ پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں، مفرور ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے اپنے کارکنان کو تسلی دینے کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے کوئی کلین سویپ کر لیا ہے، لیکن میں نے اعداد و شمار کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ کیسے
اس کلین سویپ انورٹڈ کاماز کے اندر اس کلین سویپ کے بعد کیسے تنظیمی جو میٹنگز ہیں ڈویژنل سطح کے اوپر ان کا آغاز کرنے کی کوشش کی گئی، اور پہلی ہی جو میٹنگ ہے اس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور یہ میٹنگ اسی معاملے کے اوپر ہو رہی تھی کہ پنجاب کے صرف چند اضلاع تک نواز لیگ کیوں محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی میٹنگز میں کیا سینئر قیادت شریک ہوگی اور کیا وہ جواب دے پائے گی کہ مسلم لیگ نواز صرف پنجاب کے 6 اضلاع تک کیوں محدود ہو چکی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔